اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ دنیا اللہ نے ابتلا کی جگہ بنائی ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، مختلف حالات اللہ لائیں گے آزمائش میں، اس لیے نیک آدمی کو پریشانی کے حالات سے گھبرانا نہیں، اور برے آدمی پر ڈھیل آ جائے اس پر وہ اترائے نہیں۔ ہر آن ہر گھڑی یہ فکر ہو کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو۔ کثرت سے استغفار کرے، 24 گھنٹے میں سابقہ زندگی میں نہ جانے کیا کیا گناہ ہوئے، بعد دفعہ آدمی کا ادھر خیال بھی نہیں جاتا، گفتگو کے اندر، دیکھنے کے اندر، سننے کے اندر، نشست و برخاست میں بعد ایسی باتیں صادر ہو جاتی ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ راضی کر کے چلنا یہ اہم ترین چیز ہے۔ سارے فرائض میں بڑا فرق مالک کو راضی کرنا۔ دنیا میں چلے گا تو دین کا جب کام کرے گا، کچھ لوگ اس کے معین ہوں گے، تعین کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ٹانگیں کھینچیں گے، ہاتھ سے دین پیدا ہوگا۔ جب نبیوں کے حاسد آئے، مقربین کے حاسد آئے، تو ہماری آپ کی کیا حیثیت؟ لیکن آدمی خود اس شر کے دفیے میں نہ لگے بلکہ مالک کی امان میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ جب آدمی جا رہا ہو، کوئی کتا بھونکنے لگے یا حملہ آور ہو تو آدمی مالک کو بلاتا ہے کہ اس کو آپ قابو کریں، واپس بلائیں۔ مالک آواز دیتا ہے، وہ وہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لیے زندگی میں چلتے ہوئے ادھر ادھر سے آوازیں آئیں گی، آدمی اپنے منزل مقصود پر سامنے رکھے، دائیں بائیں کی آوازوں سے اثر نہ لے، اللہ تعالی شانہ کی طرف کامل رجوع ہو۔ اب میں 2-4 واقعات بیان کروں گا جو حدیث شریف میں آئے ہیں، اس میں ہمارے لیے اللہ نے سامان رکھا ہے، وہ ہمارے لیے ذریعہ عبرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش تنگ کرتے تھے، جس گلی سے گزرتے استہزاء اڑاتے، آپ سے بڑا سچا کون ہے؟ کہتے کاذب ہے۔ آپ سے حسین کلام کون لے کر آیا؟ کہتے ہیں شاعر ہے۔ آپ سے بڑا عاقل کائنات میں کون سا ہوگا؟ کہتے ہیں مفتری ہے۔ تو آئے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے متبعین انہیں قریش تنگ کرتے کہ حق کی آواز بند کر دی جائے، لیکن جس آواز کے پیچھے اللہ کی طاقت ہو وہ بند نہیں ہو سکتی۔ انسانی منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ بعد دفعہ ایسے حالات بھی آ گئے، انبیاء بھی چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، حتی اذا استیأس الرسل انہم قد کذبوا۔ نبیوں پر بھی حالات آنے لگے نا امیدی کے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اور ذرا مضبوط ہو جاؤ اور میرے وعدوں پر یقین کرو، اللہ کی مدد قریب ہے، آنے والی ہے۔ نجد کے علاقے میں ایک سردار رہتا تھا، عامر ابن طفیل، وہ اپنے ساتھی اربد بن قیس کے ساتھ مدینہ منورہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عموماً جو مرد ہوتا ہے وہ بے جا کا، وہ اس کی امید لگا کر بیٹھا تھا
آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی وعدہ نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یوں کر لے، شہروں کے نبی، آبادیاں جہاں زیادہ ہیں ان کے نبی آپ ہو جائیں، اور دیہات ہے دیہاتوں کا بڑا میں ہو جاؤں۔ آپ نے اس کی بات کو رد کیا، دھمکی دینے لگا کہ آپ کا میں مقابلہ کروں گا، گھوڑ سوار بھی لاؤں گا، پیادہ بھی لاؤں گا، مدینہ کو بھر دوں گا، اور یہاں اس کی پتھر سے پتھر، اینٹ سے اینٹ میں بجا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے منصوبے کو خاک میں ملائے۔ اٹھا اور اپنے ساتھی اربد کو لے کر آگے چلے۔ وہاں جا کر دونوں نے منصوبہ بنایا رسول پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کا۔ اس نے کہا میں مجلس سے محمد کو اٹھاؤں گا علیحدگی میں بات کرنے کے لیے، اور تو جو ہے فوراً حملہ کر دینا، نعوذ باللہ آپ کا سر قلم کر دینا۔ پھر نجد کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ نجد کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ ہمارے اہل نجد تو بڑے بہادر ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ خون بہا کا مطالبہ کریں گے، دیت دے دیں گے، یہ واپس آگے جا کر اللہ کے نبی کو آواز دی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، اہم بات کریں۔ آپ علیہ السلام مجلس سے اٹھ کر ادھر چلے گئے۔ عامر بن طفیل ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تاکہ آپ اس میں مشغول ہو جائیں اور آپ کی توجہ اور طرف سے ہٹ جائے۔ کافی دیر انتظار میں رہا کہ ابھی اربد حملہ کرے گا، ابھی رسول پاک پر حملہ کرے گا۔ اللہ نے اس کی سازش ناکام کر اپنی براہ راست پکڑ اللہ نے اتاری۔ وہی دستے پر جہاں تلوار پکڑے ہوئے تھا ہاتھ خشک ہو گئے۔ یہ دیکھتا رہا، آپ نے بھی اندازہ لگا لیا کہ یہ حملہ کرنا چاہتا تھا، رب العالمین نے اس کے حملے کو فیل کیا۔ اور وہاں سے اٹھ کر چلے آگے جگہ حرائے واقم، اس جگہ پر پہنچ کر یہ پھر بیٹھ گئے آپس میں مشورہ کر۔ حضرات صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا تو حضرت سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے سردار اور ان کے چچا زاد بھائی اسید ابن حضیر دونوں گئے اور یہ کہا ہے کمینوں یہاں سے دفن ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں ختم کر دیں۔ عامر ابن طفیل کہنے لگے سعد ابن معاذ کو جانتے تھے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے چچا زاد بھائی ہے اسید ابن حضیر۔ وہ یہاں سے ہٹے آگے قریب ہی گئے، حرائے خرائم ہے، وہاں پہنچے بجلی کی کڑک آئی۔ قرآن نے بھی سورۃ رعد میں اس کو بیان کیا، یرسل السوائق، اللہ ان پر بجلیاں بھیجی اللہ نے۔ سورۃ رعد کا دوسرا رکوع لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ سے اتارا۔ اللہ اپنے پیاروں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، ان کے دائیں بائیں پہرے لگا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے نیک آدمی کے ساتھ 60 فرشتے، ایک جگہ 360 فرشتے آئے۔ صبح و شام اللہ کے نیک فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو نیکوں کے سردار ہیں ان کی حفاظت کرنے والے کتنے ہوں گے؟ اللہ کی شان بجلی کڑکی گری، اربد ہوئی، ہلاک ہو گیا، جل گیا۔ عامر وہاں سے چلا، گھوڑے کی پیٹھ پر تھا تو ایک گلٹی نکلی اس کے حلق میں، ہاتھ لگایا، کہنے لگے یہ تو اونٹ کی طرح ہے، یہ جو میری گردن میں گلٹی پیدا ہوئی ہے اتنی بڑی یخلخت کیسے ہو؟
آگے قبیلہ تھا، قبیلہ سلول، وہاں ایک عورت سے پناہ لی، رات کو وہاں سوئے۔ یہ خاندان سلول کا گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ پھر عورت کے امان میں رہنا، اور پھر قبیلہ بھی سلول یہاں کی موت کو اس نے اچھا نہ سمجھا، یہاں سے چلا، گھوڑے پر بیٹھا، آگے اللہ پاک کا فیصلہ آیا، اور گھوڑے کی پیٹھ ہی پر اللہ نے روح کو قبض کیا شدت کے ساتھ۔ اللہ نے ان کے ساری تدبیر کو فیل کر دیا۔ جب یہ آیت شریفہ اتری، انا کفیناک المستہزئین، اللہ کے نبی گھبرا رہے تھے کہ یہ سارے قریش میرا استہزاء کرتے۔ آپ نے جبریل سے شکایت کی کہ انہوں نے ہر طرف سے میرے راستے بند کر دیے اور ہر روز میرے لیے تنگی کا سبب بن رہے ہیں۔ جبریل نے کہا مجھے بتاتے جاؤ۔ فرمایا یہ دیکھا ہے ولید ابن مغیرہ، خالد ابن ولید کے والد، 10 بھائی تھے، 10 بیٹے تھے، اور ان میں 4 مسلمان ہوئے، باقی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ولید ابن مغیرہ۔ جبریل نے ان کے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، وہ تو نہیں دیکھ رہا، جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا ان کی رگ اقل کی طرف، بڑی رگ کی طرف، بالوں میں۔ انہوں نے کہا آپ نے کچھ کیا تو نہیں؟ کہ نہیں، انتظام ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کرنا۔ دوسرا اسود بن عبد المطلب تھا، کہ یہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، ہر وقت میرے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جبریل نے اس کے آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ کیا تو نہیں؟ کہ نہیں، سارا انتظام ہو گیا۔ پھر آگے چلے، پھر آپ نے اسود بن عبد یاغوث کی طرف اشارہ کیا، اس کے سر کی طرف جبریل نے اشارہ کیا، کہا فکر نہ کریں، اس کا انتظام بھی ہم نے کر دیا۔ چوتھا شیطان تھا مکہ میں، عاص بن وائل، عمرو بن عاص کے والد، اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، تلوے کی طرف۔ جبریل نے کہا آپ فکر نہ کریں، اللہ نے اس کا انتظام کر دیا۔ پانچواں حارث بن عبدل تھا، یہ مکہ کے شیاطین میں تھا، اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جبریل نے کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ نے اس کا انتظام بھی کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ نے ان 5 کا کیا انتظام کیا۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔